اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین اما بعد۔ ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے اقوال میں ہو رہی تھی۔ اب کچھ اقوال رہ گئے ہیں۔ ایک قول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کی سیرت کی طرف آئیں گے۔ ایک قول امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی خیر، جو پہلے بھی ایک موضوع آیا تھا، امیر المومنین کی ایک روایت بیان کی تھی، دنیا اور آخرت کی خیر۔ یہاں بھی امام فرماتے ہیں امام حسین کی دنیا اور آخرت کی خیر مخصوص ہے کس میں؟ جس میں یہ چار صفتیں ہوں گی، جس میں یہ چار صفتیں ہوں گی، دنیا اور آخرت کی خیر مخصوص ہو جائے گی ان افراد کے لیے۔ امام حسین صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی خیر ہے، مخصوص ہے، مخصوص ہو جائے گا دنیا اور آخرت کی خیر سے مخصوص۔ جی صفتیں ہوں گی، چار صفتیں۔ نمبر ایک، سچ بولنے والا ہوگا، یعنی کلام میں سچا ہوگا۔ نمبر دو، اخلاق اچھا ہوگا، جسے کہتے ہیں نیک اخلاق۔ نمبر تین، عفت اور پاک دامن ہوگا۔ نمبر چار، حلال روزی کمانے والا ہوگا، یعنی حرام سے دور رہے گا۔ چار صفتیں امام حسین علیہ السلام نے بیان کی کہ یہ چار صفتیں جس میں ہوں گی دنیا اور آخرت کی خیر اس کے لیے ہے، مخصوص ہوگی، دنیا اور آخرت کی خیر اس کے لیے ہو جائے گی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں گریہ کرو، خوف خدا کرو۔ یہ خوف خدا کا فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ امام نے اس کا فائدہ بیان کیا کہ یہ تمہیں نجات دے گی آتش جہنم سے، یعنی انسان جو گریہ کرے گا خدا کی بارگاہ میں، جو خوف خدا کرے گا، روئے گا، یہ انسان کو فائدہ پہنچائے گا، آتش جہنم سے نجات کا سبب یہی ہے کہ انسان گریہ کرے۔ دو، امام فرماتے ہیں کوئی صبح نہیں کرتا مگر یہ کہ تمہارے سارے اعمال خدا کی بارگاہ میں عرضہ کیے جاتے ہیں، یعنی انسان کہتے ہیں نا کہ انسان کی صبح نہیں ہوتی مگر یہ کہ یہ تمام انسان کی جو اعمال ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہوتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ ہر روز انسان کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کوئی بھی روز قیامت میں امن میں نہیں رہے گا مگر وہ کہ جس نے دنیا میں خوف خدا حاصل کیا ہوا۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں کوئی بھی امن میں نہیں رہے گا، امن محفوظ، یعنی کوئی بھی روز قیامت میں محفوظ نہیں ہوگا، امن میں نہیں ہوگا مگر یہ کہ جس نے دنیا میں خوف خدا کیا ہوگا۔ ابھی اوپر آ گیا کہ خوف خدا جو ہے وہ اس کا فائدہ آتش جہنم ہے، یعنی اگر دنیا میں انسان اللہ سے خوف کرے گا، یہاں پہ مراد خوف کی وہی ہے کہ تمام واجبات کی ادائیگی ہے اور تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ خوف خدا یہی ہے کہ انسان خدا سے خوف کرے، یعنی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر امام فرماتے ہیں جو کوئی بھی خدا پر اطمینان کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے، خدا اسے غنی کر دیتا ہے۔ جو شخص بھی خدا پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی غنی کر دیتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی خدا کی عبادت ایسے کرے جیسے کرنے کا حق ہے، خدا اس کی آرزوؤں سے اسے زیادہ عطا کرتا۔ اب یہاں پہ آرزو سے مراد نیک خواہشات، یعنی اب کیا امام فرماتے ہیں جو خدا کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسے کرنے کا حق ہے تو خدا اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، وہی خواہشات جو نیک خواہشات ہیں، یعنی خدا اس سے بھی اس کو زیادہ دیتا ہے۔ یعنی وہ جو آرزو کرتا ہے، یہاں پہ مراد وہ آرزو نہیں ہے، یہاں پہ مراد یہ کہ جو انسان نیک آرزو کرتا ہے، بعض اوقات نیک آرزو انسان نہیں پہنچ سکتا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب مثال ہے انسان کو زیارت پہ جانا ہے، نیک آرزو ہے، حج کرنا ہے، نیک آرزو ہے نا، لیکن انسان کے پیسے نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان نے اللہ کی عبادت ایسے کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا تو امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال پھر اس کو اس کی آرزوؤں کو اس سے زیادہ، یہ آرزو یعنی وہ زیارت پہ جانا چاہتا ہے تو امام اس کو عطا کریں، خدا اس کو عطا کرے گا۔ ایسے اسباب فراہم کر دے گا وہ زیارت پہ جائے، ایسے اسباب فراہم کرے گا کہ وہ حج ادا کر سکے، یعنی خدا اس کی آرزو کو اس سے زیادہ عطا کرے گا
اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، بشرط کیا کہ اس کے لیے امام فرماتے ہیں بشرط یہ کہ جیسی خدا کی انسان عبادت، کیونکہ دیکھیے یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جیسی خدا کی عبادت تھی میں نے ادا کر دی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خود پہلی بھی روایت میں آیا کہ امام موسیٰ کاظم کی روایت میں تھا نا، اگر یاد ہو تو یہ بیان کیا تھا، امام نے کہا کہ ہر وقت اس چیز میں کوشش کرتے رہو کہ تم خدا کی عبادت کرتے رہو اور اس بات کا اعتراف کرتے رہو کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، جیسا حق تھا ایسا ادا نہیں کیا. یہ ہر وقت انسان اسی حالت میں رہے کہ ادھر عبادت کرتا رہے، جتنی کوشش کرتا رہے، جتنی عبادت کر رہا ہے کوشش کرے زیادہ عبادت کرنے کی، اور اس بات کا اعتراف کرے کہ پروردگار میں تیری وہ عبادت ایسے نہیں کر سکا. اور یہاں آپ کہیں گے کہ یہ کیسے قول نہیں، یہاں بھی انسان مراد یہی ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ جیسے عبادت کرنے کا حق تھا انسان ایسے عبادت کرے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں کہہ سکتے، ممکن ہے کہ شاید خدا یہ کہ ہاں یہ میرا بندہ ایسی عبادت کر رہا ہے جیسی میں چاہتا ہوں، لیکن ادھر بندہ اپنے طور سے یہ کہتا ہے خدا میں نے تو ادا ہی نہیں کیا، میں تو اعتراف کر رہا ہوں میں تو وہ کام جس طرح عبادت نہیں کر پا رہا ہوں جیسے تو عبادت چاہتا ہے. اب خدا جب دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اس طرح عبادت کر رہا ہے اور جیسا اس کا حق تھا، تو اس کو پھر امام فرماتے ہیں کہ خداوند اس کے آرزوؤں کو پورا کرے گا اور اس سے زیادہ عطا کرے گا. اب دو معیارات بیان کر رہے ہیں، دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ دوستی اور کا معیار دیکھیں، یہ جو اب بات بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل معاشرے سے متعلق ٹاپک ہے. یعنی انسان جس سماج میں معاشرے میں رہ رہا اس میں آپ کو یہ چیز بہت زیادہ کام آئے گی. امام فرماتے ہیں، یہ ہیڈنگ تو میں نے دی اپنے طور سے، روایت میں اس طرح کی ہیڈنگ نہیں ہے، لیکن روایت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جو تم سے محبت کرے گا، ادھر ایک منٹ، جو تم سے محبت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ نہیں، محبت تو کرے گا، کر تو رہا ہے محبت نہیں، دوستی محبت وہی ہے جو تم سے محبت کرے گا. امام فرماتے ہیں وہ تم کو برائی سے اور برے کاموں سے ناشائستہ کاموں سے روکے گا. اور یہی سب سے زیادہ لوگوں کو برا لگتا ہے، یہی سب سے زیادہ لوگوں کو برا لگتا ہے، وہی اچھا لگتا ہے. دیکھیے اب امام نے معیار بتا دیا، جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں برے کاموں سے روکے گا، ناشائستہ کاموں سے برے کاموں سے روکے گا. یعنی اگر کوئی آپ کو برے کاموں سے روک رہا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھے وہ آپ سے محبت کرتا ہے. یہ امام نے معیار بتایا، جو تم سے محبت کرے گا تمہیں برائیوں سے روکے گا، گناہوں سے روکے گا. آپ سمجھ جائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کوئی گناہ کی طرف جا رہا ہے، جیسے اگر کوئی روک رہا ہے گناہ سے، تو سمجھو یہ تم سے محبت کرتا ہے. ہاں، اور اس کے بعد دوسرا کیا؟ دشمنی کا معیار کیا؟ اور جو تم سے دشمنی کرے گا وہ تمہیں برے کاموں کی طرف تشویق دلائے گا. اب آپ اس دو جملوں کو اپنے معاشرے میں دیکھیں، پریکٹیکلی لائف میں جا کے دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے کہتے ہیں ہاں یہ برے کاموں سے آپ مت کریں، کہتے ہیں نہیں کرو، سب لوگ کر رہے ہیں، خاندان والے کیا کہیں گے، برا لگ رہا ہے. یہی کہیں گے نا، یہی ہوگا، خاندان والے کیا کہیں گے، برائی کو برائی نہیں جانتے. اب ہم کیا کہ ہم کس کے، ہم وہ لوگ ہمارے ساتھ تشویق دلائیں گے گناہ کے کاموں میں، تو یہ یاد رکھو یہ تمہارے دوست نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں گناہ کے کاموں میں تشویق دلا رہے ہیں. اور اس کو اب میں نے کہا نا آپ اپنی خاندان میں، دوست میں، احباب میں، رشتہ داروں میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا. امام نے ایک معیار بتا دیا، جو تو آپ نے خدا نہ خاصا کسی کے کہا اگر ایسی محفل ہو رہی ہے جو برے کام ہو رہے ہیں، کسی نے آ کے روکا تو سمجھ جاؤ یہ تم سے محبت کر رہا ہے، جو تمہیں روک رہا ہے سمجھ جاؤ یہ تم سے محبت کر رہا ہے. اگر کوئی روک نہیں رہا اور کہہ رہا نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا، ایک ہی بیٹی اللہ نے دی ہے، ایسی شادی کہاں ہوتی ہے، بار بار شادیاں کہاں ہوتی ہیں، ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، یہ کام ہم ابھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے، ہم خوشیوں میں سب کو شامل کریں گے کیسے. یہی ساری باتیں ہوتی ہیں جو سننے میں آتی ہیں، جس میں اب یہ اگر ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم آپ کو وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تشویق دلانے میں تو ہے. تو اب انسان اس کا معیار امام نے بتا دیا، یہ دیکھ جاؤ جو تمہیں گناہ کے کاموں میں تشویق دلائے، رغبت دلائے، تمہارا ساتھ دے، سمجھ جاؤ تمہارا دشمن ہے. جو تمہیں برائی سے روکے، گناہ کے کام سے روکے، سمجھ جاؤ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تبھی تمہیں روک رہا ہے. یہ معیار دیا امام نے. اب آپ صرف یہ دو جملے کو آپ دیکھیں پوری زندگی میں اپنے مختلف کہیں پر بھی جائیں، چیک کریں، پریکٹیکل لائف میں چیک کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون محبت کرنے والا ہے، کون ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ بہت محبت کرنے والے ہوں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، لوگ برے نہیں ہوتے، لیکن اصل میں کیا کہ وہ خود دین کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. میں نے پہلے بھی کہا، پہلے بھی جلسوں دیکھیے میں مسئلہ کیا
نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس جو میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی جو ایک روایت آئی تھی کہ دین معرفت دین، وہاں پہ اسی لیے کافی توضیح دی تھی اس وقت، مجھے یاد ہے اچھی طرح اس درس میں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین فہمی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہم دین فہمی اب کس کو کہتے ہیں؟ میں کیا مثالیں دوں؟ مثالیں وہ نہیں ہے، ورنہ وہ بات کہیں مثالیں دوں گا تو بات رخ کہیں اور چلے جائے گا. دین فہمی بہت مہم ہے. دین کو سمجھنا یہ مہم ہے. حلال و حرام کو سمجھنا، اپنے گھروں میں پریکٹیکلی طور پہ دیکھنا کہ آیا ہمارے ہاں جو دین ہم نے پڑھا، جو مدرسے میں ہم کو پڑھایا، کیا آیا یہ ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ آیا وہ پہلی بات ہے وہ دین ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ دین، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ دین فہمی کا ہے. تبھی آپ دیکھیں روایت میں ہے کہ حلال و حرام کو سمجھو. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دین فہمیدن یعنی دین کو سمجھنا. یعنی اب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، آپ ان سے بہت ساری چیزیں پوچھیں گے، مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں آئیں گی، بچہ اچھا ہوشیار ہے، سمجھدار ہے. اب میں وہی کہا نا، مثال نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ اس سے پوچھیں گے تمہیں اچھا بتاؤ نامحرم کون کون ہے، بتا ہی نہیں پائے گا. اس سے پوچھو اچھا دین کی کوئی معلومات پوچھ لیں، وہ نہیں بتا پائے گا. ہاں پوئمس، اسکول کی طرف چلے جائیں تو چلے مثال آ سکتی ہے، پوئمس کی طرف چلے جائیں، ورنہ میں بہت سی اور مثال ایسی ہیں کہ جو ہم معاشرے میں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دین پہ عمل کر رہا ہے. اب جیسے میں آپ کو چلے ایک مثال دے دوں، آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست بہرحال یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ایک فائدہ تھا اور آئمہ علیہ السلام کی گفتگو ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی یہ موضوع آتا ہے کہ آئمہ جیسے امام حسین علیہ السلام، ہر آئمہ ہادی ہیں. اچھا اس شرط نہیں زندگی کے لیے کہ مولا زندہ ہو تو ہدایت کے، نہیں، مرنے کے بعد بھی، کیونکہ ان کے آپ جب ان کے قبروں پہ جاتے ہیں وہاں سے آپ کو ہدایت ملتی ہے. ایسا ہے کتنے لوگ، اب امام رضا جو میں قصہ بیان کر رہا ہوں، مطلب ایک نوجوان آئے ایران زیارت کے لیے، بہت ساری چیزوں سے نہیں معلوم تھی، زیارت کے توسل میں ملاقات ہو گئی، اچھا یہ بھی واجب ہے، اچھا یہ بھی دین ہے، اچھا یہ دین ہے. خیر بہرحال وہ واجبات انہیں پتہ تھی. اب وہ جب کراچی پلٹ کر آئے تو انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا. جب عمل کرنا شروع کیا تو ماں باپ پریشان ہو گئے، تو کہنے لگے بھائی ہمارا بچہ تو مولانا بن گیا. کہ بھائی مولانا نہیں بنا، یہ مولانا نہیں بنا ہے، یہ صرف کیا کر رہا ہے، یہ صرف دین پہ عمل کرے. سے پتہ چلا کہ حجاب واجب ہے تو اپنے بہنوں سے کہا حجاب کرو، اماں سے کہا حجاب کرو، تو ان کو برا لگ رہا. گانے سننا حرام میں پتہ چلا تو گانے سننے چلو. اب وہ دین پر جب اسے پتہ چلا کہ اچھا دین یہ ہے، غسل کیا ہے معلوم چلا، نماز واجب، کتنے ایسے مسائل ہیں نماز واجبات کے لوگوں کو نہیں معلوم، نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اب جب لوگ اس میں بہت سی چیزیں جب دین کے متعلق معلوم نہیں ہوتا، اچھا جنہیں دین کا پتہ چلتا ہے، اب وہ جب عمل کر رہا تھا اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے کہ مولانا بن گیا. مولانا نہیں بنا بھائی، وہ اس سے جو واجبات اور جو دین پتہ چلا ہے اس دین پہ وہ عمل کر رہا ہے. پھر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو کیا کہنے لگے کہ صاحبزادے ہم سے کیا کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں مردوں کے لیے ہے نا، بلند آواز سے پڑھی جائے، ظہر اثر آہستہ پڑھی جائے، اور جو ہے وہ مغرب عشاء زور سے پڑھی جائے قیام میں. کہنے لگے کہ دیکھیے صاحبزادے ہم سے یہ کہتے ہیں. میں نے کہا صاحبزادے صحیح کہتے ہیں، نماز ایسی پڑھنی ہے بھائی. نہیں، میں فلاں مقام پہ جاتا ہوں، فلاں جگہ جاتا ہوں، وہاں سارے لوگ نماز آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ کا نام لیا انہوں نے، وہاں نماز ہوتی ہوگی، سب فرادہ پڑھتے ہیں. اب کیا یہ وہ افراد ہیں جو سب کچھ صحیح ہے لیکن دین نہیں معلوم ہے، دین کے واجبات نہیں معلوم. جسے ہم کہتے ہیں نا دین کے واجبات معلوم کرنا، اور دین معلوم کرنے کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا، یہ بحث. تو ہماری تبھی یہ جگہ جگہ دینیا سینٹر کیوں کھولے ہوئے ہیں بچوں کے اعتبار سے، یہ بڑے یہ کیوں سینٹر کھولے ہوئے ہیں؟ اس کی سینٹر کھولنے کی وجہ یہی ہے، دین مدرسے کھولنے کی وجہ سب سے یہی ہے کہ لوگوں کو صحیح دین دیا جائے، صحیح معلومات دی جائے. صحیح معلومات ملے گی، جب صحیح دین ملے گا تو پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ معاشرہ اتنا مکس ہو چکا ہے 25 30 40 سال کہ آپ ماقبل سے اب کہ وہ جس کی وجہ سے یہ تحمل نہیں کر پاتا. جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، محرم کے مسائل بہت ہیں، لیکن کیوں کہ اب وہ کہنا نام ہر وقت نام، اچھا اب ہر وقت نام، اچھا اب یہ دیکھیں یہ چیز بتانا پڑے گا کہ آپ جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ہر وقت تو نامحرم گھر میں نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے ان کے لیے واجب حجاب ضروری نہیں ہے. آپ کب گھر میں ہوتے ہیں اس وقت ان کو واجب حجاب کرنا. اب یوں کیا کہتے ہیں یہ تو دین سخت ہے. دین سخت نہیں ہے، ہم نے اپنے سسٹم کو ایسا بنا لیا کہ ہم اب اس طرح رہتے ہیں، جس کی بنا پر ہم کچھ جو خواتین کو بالآخر جب گھر میں دیور ہوں گے تو حجاب کرنا پڑے گا، واجب حجاب کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ اب ان کی مجبور. اب وہ واجب حجاب کتنا ہے وہ معلوم کر لیں، وہ آسان ہے.
آج کل کی چیزیں اتنی پہننے میں اتنا آسان ہو گئے ہیں کہ اب شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا واجب حجاب کرنا، لیکن کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اچھا ان سے بھی یہ بھی نامحرم ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ پتہ ہو کہ اچھا یہ نامحرم ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ اچھا یہ نامحرم ہے. پہلے تو دین فہمی اسی کو کہتے ہیں کہ پہلا یہ پتہ ہو کہ اچھا ان سے پردہ کرنا ہے. جیسے پہلے کیا تھا، پہلے آپ دیکھیں ہم نے جو سنا ہے، پہلے بتاتے تھے کہ خواتین سسر سے پردہ کرتی تھی، دیور سے پردہ نہیں کرتی تھی، دیور اور جیٹھ سے. جبکہ اسلام بالکل برعکس ہے، سسر سے پردہ واجب نہیں ہے، دیر اور جیور سے پردہ واجب. پرانا سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے، اس میں یہی تھا. تو مسئلہ یہی کہ اب وہ جو پرانی چیز چلتی بھی آ رہی ہے. اچھا آپ کسی کو بیان کر کہتے ہیں کہ ہمارا ماں باپ غلط کرتے تھے، اب کیا بتائیں ان کو، کہتے ہیں ہاں بھائی غلط کرتے تو یہ بھی ایک مشکل ہے. تو بہت چیزیں تھیں ایسی کہ جو شریعت کے مطابق نہیں تھی، لیکن ایک سسٹم چلتا ہوا رہا. لیکن جب شریعت نے آ کے یہ دنیا سینٹر بنے، مدرسے بنے، انہوں نے آ کے بتایا دیکھو دین کیا ہے، واجبات کیا ہیں، اسلام کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اس وقت پھر اپنی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب ساری چیزیں کہ حرام و حلال کا پتہ چلے. پھر دیکھیں عمل ایک ٹھیک ہے، شروع میں ہو سکتا ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں حجاب کرنا ایک مشکل کام ہوگا، لیکن ہر وقت نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ہر وقت نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن میں زیادہ مشکلات آ جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ سارا دن گھر میں وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عموماً ایسا نہیں ہے. عموماً کیا کہ دیور جو جاب پہ جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ حجاب کریں گے، اس کو واجب حجاب تو انہیں کرنا ہے. اپنا اسکارف پہن لیا، مکھنا پہن لیا، اس کے بعد جو چیز جہاں یہاں تک جو آستینے پہن کے اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، گھورج نہیں، اور زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ کتنا معلومات، دین کی معلومات ہونی چاہیے. یہ چھوٹی بات ہے، مطلب اس قسم کی باتیں، اور جو جیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کی چھوٹی بات ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں بڑی بات ہے. کتنے ایسی فیملیز ہیں جہاں جو ابھی میں بہت سی ایسی مطلب ہیں جن سے کلاسیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جس سے کسی نے کہا کہ مولانا ہم وضو کرتے ہیں، جب گھر میں نامحرم آ جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. نامحرم کے وضو نہیں ٹوٹتا. اب یہ ہے بہت چھوٹی سی، اور کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو دین کی معلومات میں سیکھنے والی ہے، لیکن کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اچھا اس سے نامحرم کو وضو ٹوٹنے سے نامحرم کا کوئی تعلق نہیں. تو خیر بات کافی کیونکہ وہ باہر نکل گئی ہماری، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ دین فہمی یہی ہے کہ جو چیزیں اگر نہیں معلوم تو وہ پوچھیں، پھر اس پہ عمل، جب تک عمل کریں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا. جب تک اچھا نہیں ہوگا، جب ہم اپنی زندگی میں جائیں گے، ان تمام چیزیں جو امام حسین السلام نے بیان فرمائی ہیں، امام حسین السلام کی ایک مختلف اقوال میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں ایک یہ قول یہ بھی امام حسین کا ہے کہ جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے تو اللہ پھر سارے اس کے کام اللہ اپنے سپرد کرتا ہے نا. جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے حکم تو مفہوم میں مفہوم بیان کر رہا ہوں روایت کا، اس میں یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام سارے کر دیتا ہے. جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، میں اللہ کو دیکھتا ہوں بس، تو اللہ پھر اس کے کام کر دیتا ہے، اپنے سپرد لے لیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کے کام اب میرے ذمہ. لیکن جو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، امام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتا تو شاید یوں کہہ لیجیے کہ اللہ بھی اس کی پرواہ، ٹھیک ہے. اور خود قرآن میں پروردگار نے کہا، سورہ ابراہیم میں غالباً ہے، سورہ اب نہیں معلوم کون سا سورہ ہے، جس میں پروردگار نے کہا، سورہ جس میں خدا کہتا ہے کہ اگر وہ قوم، جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. تو یہ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آئیے ایک اور بات، خدا کس کو بلند کرتا ہے اور کس کو پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے. دیکھیں ایک اور روایت میں یہ ہیڈنگ سنیں، خدا کس کو بلند کرتا ہے، کس کو خدا بلند کرتا ہے، اور خدا کس کو پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے. جو کوئی بھی خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا اسے سرفراز کرتا ہے، یعنی بلند کر دیتا ہے. اطاعت، جو کوئی بھی خدا کی اطاعت کرتا ہے خدا اسے سرفراز کر دیتا ہے، یعنی بلند کر دیتا ہے. اور جو کوئی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا اس سے کہتے ہیں خدا اس سے پست اور خوار کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے خدا اسے. اگر خدا کی ہے خدا اسے سرفراز کرتا ہے، یعنی بلند کر دیتا ہے. دیکھیں اطاعت کے اندر بلندی ہے. جو بھی آپ دیکھیے گا اطاعت کرے گا وہ بلندی کی طرف جائے گا، خدا کو اسی طرح مانے گا جیسا حق امام سن رہا ہے. خدا کی اطاعت جیسا اس کا حق ہے. پھر آپ دیکھیں اس کو بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے مولانا پڑھنا تو آپ کے بڑا آسان ہے، اور ہمارے لیے اس سے زیادہ سننا آسان ہے شاید. یہ کئی دفعہ میں نے کہا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں اگر اس کو آپ دیکھیں تو تھوڑا سا سخت ہوگا، لیکن اس کا فائدہ ہے بعد میں.
آپ کے اپنی زندگی میں بھی فائدہ ہے اور آپ کے پریکٹیکلی لائف میں عمل کرنے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جب ہم عمل کریں گے تو دوسرے اس پہ عمل کریں گے. کیونکہ دیکھیں وہ ابھی امام حسین عقل مند کی نشانی میں آ گیا کہ فعل اس کی تصدیق، عقل مند ہوئے جس کے فعل جس کی قول کی، جو اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے. تو امام حسین نے فرمایا خدا اس کو بلند کرتا ہے کہ، اور اس کس کو بلند کرتا ہے؟ جو اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کو ذلیل و خوار اس کو کرتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے.